الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ درس قرآن میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا معنی یہ ہے کہ اے پاک پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ یہ ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ دعا مانگی جاتی ہے، اور جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے تو اس کے اندر یہ کلمات آتے ہیں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ سے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، اس نے ایک مسئلہ اخذ کیا اور یہاں سے استنباط کیا اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، اور اس نے جہاں پہ یہ بات کی وہ کہنے لگا کہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر مولا تو ہمیں چلا۔ اور وہ کون ہیں انعام یافتہ بندے؟ ان کا ذکر سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے مطیعین، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے چار طرح کے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء اور والصالحین۔ اس میں سب سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا، اور پھر صالحین کا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس نے یہ کہا کہ جب ہم اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اور جب ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور ہم صدیقیت کا درجہ بھی پا لیتے ہیں، ہم میں کئی ہیں جو صدیق کے درجہ پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور کئی شہادت کے درجے کو بھی پا لیتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم میں کئی دعا مانگنے والے اور اطاعت کرنے والے وہ صالحین میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو تین گروہ ہیں ان میں جب ہم شامل ہو جاتے ہیں اور وہ درجہ ہم کو مل جاتا ہے دعا کی برکت سے اور اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی، تو جو پہلا درجہ ہے انبیاء کا، تو وہ درجہ بھی تو ہمیں مل سکتا ہے اور ہم نبوت کے درجے پر ترقی کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ بات کر دی۔ تو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بالکل بند ہے تو وہ مرزا کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر نبی نہیں بن سکتا
تو پھر یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں یہ تو بالکل پھر بیکار اور فضول ہے، یہ تو پھر ضائع ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں دعا مانگنے کا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہم اطاعت کرتے ہیں اس اطاعت کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ اطاعت بھی بے ثمر ہوگی۔ لہذا استدلال وہ یہ کرتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت اور اس اطاعت کا جو ثمر ہے وہ نبوت کی عطا کی صورت میں وہ ہم کو مل جاتا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جن کو نبوت بھی مل جاتی ہے، استغفر اللہ العظیم، جو اس کا جھوٹا دعویٰ ہے اور اس نے یہ ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کا کام وہ اتنا بڑا اس نے دعویٰ کر دیا، نبوت کا جھوٹے دعوے دار ہے وہ، تو اس کے لیے یہ قرآن پاک کی آیتوں میں رد و بدل کرنا، معنی کو بدلنا، یہ اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ وہ آخرت کی تو فکر اس کو نہیں، ڈر نہیں ہے، تو اس لیے وہ اللہ رب العزت کے کلام کو بھی وہ تبدیل کر کے معنی بدل بدل کے وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ اس نے یہ بات کر دی۔ اب اس شبے کا جواب کیا ہے؟ آج کی اس نشست میں وہ جواب جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ یہ ذہن سے بات نکل جائے کہ جو اس نے یہ استدلال کیا، جو استنباط کیا، جو بات کی، جو شبہ ڈال دیا، یہ شبہ جو ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں، اور یہ جو اس نے استنباط کیا ہے ایک مسئلہ، تو یہ اس کا بطلان واضح ہو جائے کہ یہ تو غلط ہے۔ اس کا پہلا جواب وہ تو یہ بنتا ہے، جو اس نے باتیں کی ہیں استدلال کے طور پہ، پہلا جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ جو اس نے استنباط کیا ہے نا، یہ استنباط قرآنی نصوص کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کی واضح جو آیتیں ہیں ان کے خلاف ہے، اور یہ احادیث جو صحیحہ ہیں اور جو صریح حدیث ہیں واضح طور پر جن میں ذکر ہوا ہے، ایسی حدیثیں جو صحیح بھی ہیں اور واضح بھی ہیں، ان احادیث صحیحہ کے یہ خلاف ہے۔ اور جو استنباط وہ قرآن پاک کی نصوص کے خلاف ہو، نص کے خلاف ہو، قرآن پاک کی واضح عبارتوں کے خلاف ہو، یا وہ استنباط جو صحیح حدیثوں کے خلاف ہو، وہ استنباط باطل ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اب یہ کیسے کہ پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی نصوص کے یہ خلاف ہے، اور جو حدیثیں صحیح ہیں اور صریح حدیثیں ہیں ان کے یہ خلاف ہے استنباط، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، اور احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ حدیثیں کیا کہتی ہیں، اور یہ جو اس نے استنباط کیا ہے یہ اس کے خلاف ہے یا نہیں۔ اس لیے مثال دینے کے لیے میں ایک آیت بھی وہ ذکر کروں گا اور 2-3 حدیثیں بھی ذکر کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک کی آیتیں کیا بتاتی ہیں اور حدیثیں کیا کہتی ہیں، اور یہ استنباط جو ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ اور جو استنباط نصوص قرآنیہ کے خلاف ہو یا احادیث صریحہ کے خلاف ہو، وہ استنباط باطل ہے۔ سب سے پہلی آیت مشہور ہے وہ سورہ احزاب۔ اللہ رب العزت نے اس میں یہ ذکر فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر نام نہ لیا جاتا اور مطلق بات ہوتی کہ اس کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا، تو اس میں وہ ضمیر لوٹانے میں
وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ ضمیر فلاں کی طرف لوٹ رہی ہے یا فلاں کی طرف. اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو تم مردوں میں سے رجال رجل یہ کہتے ہیں بالغ آدمی کو. تو یہ سب کو خطاب کیا جا رہا ہے. کسی مرد کا یعنی بالغ آدمی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی تھے، لیکن چونکہ وہ بچپن میں ان کا وصال ہو گیا تو وہ رجل تک نہیں پہنچے. تو رجال کا یہاں پہ اللہ پاک نے ذکر کیا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے تو رسول ہیں. یہ بات کر دی اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد الگ صراحتاً یہ بیان کیا وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. خاتم اور خاتم کا معنی کیا ہے؟ آخری. خاتم النبیین، آخری نبی ہیں. اللہ رب العزت نے بالکل کھلے الفاظ میں واضح طور پر یہ فرما دیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں. یہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے. اب تفاسیر کو جب ہم دیکھتے ہیں، تفسیروں کو، تو ان تفسیروں کے اندر خاتم النبیین کا جو معنی ذکر کیا گیا ہے وہ معنی کیا ہے؟ آخرہم. یعنی انہوں نے لکھا، مفسرین نے یہ آیت کو جب ذکر کیا تو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو خاتم النبیین کا معنی انہوں نے آخرہم لکھا، یعنی نبیوں میں سے آخری. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخری نبی ہیں. تفسیر ابن کثیر میں کہ فہذل آیات نص فی انہ لا نبی بعد، یہ آیت بالکل نص ہے، واضح ہے اس بات میں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی، کوئی بھی نبی نہیں. یہ آیت اس بات میں نص ہے. اسی طرح یہ تو تفاسیر کا ذکر کیا. لغت کی کتابیں، عام جو کتابیں ہیں لغت کی، ان کے اندر بھی خاتم کا معنی آخری وہ لکھا ہوا ہے. لسان العرب مشہور کتاب ہے لغت کی، اس میں ہے ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم، 3 لفظ ذکر کیے. ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم، اور آخر میں معنی کیا لکھا؟ آخرہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ ختام القوم اور خاتم القوم اور خاتم القوم، ان تینوں کا معنی یہ ہے قوم کا آخری شخص. ختام القوم بھی اس کو کہتے ہیں جو قوم میں آخری ہو، اور خاتم القوم بھی اس کو کہتے ہیں جو قوم میں سے کسی قوم میں آخری شخص ہو، اور خاتم القوم بھی اس کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا آخری شخص ہو. تینوں کا ایک ہی معنی، ختام، خاتم اور خاتم. اس آیت کے اندر خاتم النبیین کا لفظ ہے، تو خاتم کا معنی یہ ہے آخری، اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا؟ نبیوں میں سے آخری نبی. اور تہذیب میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں. اور یہ خاتم اور خاتم لسان العرب میں یہ کہ خاتم اور خاتم یہ جو 2 لفظ ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے یہ آپ کا نام ہے خاتم، اور اس کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی. امام بغوی علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی تفسیر
معالم التنزیل میں اسی آیت کے تحت یہ مرفوع حدیث ذکر کی ہے، نقل کی ہے۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ راوی بیان کیے جائیں، سند بیان کی جائے اور آخر تک وہ سند پہنچے، اور اس حدیث پاک کے اندر آخری جو راوی ہے وہ یہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچے اور وہ سند پہنچے اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ تو وہ مرفوع حدیث انہوں نے نقل کی، اور یہ مرفوع حدیث جو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، صحیحین دونوں کتابیں، یہ صحاح ستہ میں بہترین دو کتابیں ہیں اور ان کو معتبر جانا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا ذکر کیا ہے، اپنے نام 5 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور ان 5 نام جو آپ نے ارشاد فرمائے ان میں ایک نام آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور اپنا نام بتایا، عاقب فرمایا، اپنا ایک نام بتایا، فرمایا کہ میں عاقب ہوں، عاقب ہوں۔ جب یہ فرمایا تو اب عاقب کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرما دیا۔ ایک تو یہ بتا دیا میرا ایک نام عاقب بھی ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا، عاقب کی تفسیر بھی کر دی، والعاقب الذی لا نبی بعدہ، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، یعنی میں وہ نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، آپ نکلے جہاد کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے پیچھے خلیفہ بنایا۔ یہ وہ خلافت نہیں کہ جو دائمی ہوتی ہے، عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے آپ نے اپنا جانشین، اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، اور آپ جب کبھی غزوہ پہ تشریف لے جایا کرتے تھے کسی پر، تو پیچھے کسی نہ کسی کو ڈیوٹی لگا دیتے تھے، مقرر کرتے تھے کہ وہ پیچھے نمازیں وغیرہ پڑھائے مسجد کے اندر اور باقی معاملات کی وہ دیکھ بھال کرے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس موقع پر، ہر دفعہ نہیں بنایا، اس موقع پر، ایک ہی موقع پر حضرت مولا علی کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنا جانشین بنایا، اپنے پیچھے ان کو ٹھہرایا، حکم دیا کہ اے علی تو نے پیچھے میری جگہ پہ ٹھہرنا ہے اور ہم جا رہے ہیں غزوہ کے لیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جہاد کا بڑا شوق تھا، اور ہر ایماندار کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جہاد کروں، کافروں کا مقابلہ کروں، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ان کی صحبت میں جہاد میں شامل ہونا، شریک ہونا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس شوق کی بنا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ یہ تو بچوں کا کام ہے، وہ جہاد پہ نہیں جاتے، گھروں میں رہتے ہیں، عورتیں جہاد پہ نہیں جاتی، وہ گھروں میں رہتی ہیں، تو آپ بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ فرمایا، اس موقع پر یہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ تیری نسبت وہ میرے ساتھ ایسے ہو کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہو
کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا جانشین بنایا، ایسے ہی میں تجھے اپنا جانشین بنا رہا ہوں. یہ بات کر کے اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی ساتھ ہی کر دی. فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، مگر اتنا فرق ہے، وہ جو ہارون علیہ السلام کو نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور اے علی تیری نسبت مجھ سے ہے، اس کے اندر یہ فرق باقی ہے. کیا فرق باقی ہے؟ کہ وہ میں ایسا نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام ان کا معاملہ وہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے بعد بھی اللہ کے نبی آتے رہے. ان کا معاملہ نبوت کے اعتبار سے وہ اور ہے. نبی اور کوئی نہیں بن سکتا. یہ نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی بنے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میری موجودگی میں کوئی اور نبی بنے. اور اے علی تو بغیر نبوت کے تو میرا جانشین ہے، تو میری جگہ پر پیچھے ٹھہرے گا، لیکن نبوت جو ہے وہ نہیں. اس لیے نبوت نہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں، اللہ پاک نے مجھے آخری نبی بنا دیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس کی وضاحت وہ یوں، اسی حدیث پاک کی وضاحت وہ یوں کی جائے گی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جانے لگے تھے تو حضرت مولا علی کو یہ اپنی جگہ پر آپ نے ٹھہرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی ایک دفعہ کیا تھا کہ جب کوہ طور پہ جانے لگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے بھی اپنی جگہ پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ قوم کے اندر تو نے رہنا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر وہ پیچھے ٹھہرا کے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے. سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر یوں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تو میری قوم میں میرا نائب ہوگا، میری جگہ پر تو ٹھہرے گا، وَأَصْلِحْ، اور تو نے اصلاح کرنی ہے، قوم کی تو نے اصلاح کرنی ہے. اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت مولا علی کو فرما دیا کہ میں جا رہا ہوں غزوہ پر، تو نے میری جگہ پیچھے یہاں پہ مدینہ منورہ میں رہنا ہے. لیکن حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ نبی نہیں ہیں، یہ فرق ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے. سورہ مریم کے اندر بھی ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی عطا کیے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اب تو فرعون کی طرف جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں بھی مانگی تھیں اور ایک عرض یہ بھی کیا تھا کہ مولا تو میرا معین بنا دے، مددگار بنا دے میرے بھائی ہارون کو بھی، اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا. اس کا ذکر اللہ رب العزت سورہ مریم میں یوں فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ، اس کے اندر تو وہ ذکر ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرا معین بنا دے، وہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے. اور اس سے پہلی صورت کے اندر سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ،
ہارون نبیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے عطا کر دیا اخاؤ ہارون نبیا، اس کا بھائی ہارون اس کو نبی بنا دیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ نبی نہیں تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ فرمایا کہ میری جگہ پر تو ٹھہر، اور یہ فرمایا کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو اگر صرف اتنی بات ہوتی تو جیسا کہ آج بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں حضرت مولا علی کے نبی ہونے کی باتیں کرتے، لوگ کہتے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، کیونکہ نبی پاک نے یہ فرما دیا تھا کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور آیت کو پڑھتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت علی بھی اللہ کے نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو غیب جاننے والے اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو علم ہے کہ لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، کیا کیا سمجھیں گے، کیسے کیسے گمراہ کریں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اللہ، مگر یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، یہ آپ نے فرق بھی بیان کر دیا، اور اس فرق کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کو حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت سے تشبیہ تو دے دی کہ جیسے ہارون علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم میں رہے، ایسے ہی میرے یہاں سے جانے کے بعد، غزوہ کے اندر شریک ہونے کے بعد تو بھی میری جگہ پر پیچھے رہے گا۔ یہ تشبیہ دینے کے بعد دفع دخل مقدر کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کر دی کہ اے علی، ہارون علیہ السلام کی طرح تو میرا خلیفہ تو ہوگا، لیکن تیری جو خلافت ہے وہ نبوت کے بغیر ہوگی، جبکہ ہارون علیہ السلام کی جو خلافت تھی وہ نبوت کے ساتھ تھی، وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی تھے، اور تو صرف میرا جانشین ہوگا، میری جگہ پر پیچھے رہے گا، لیکن تو نبی نہیں ہوگا، خلیفہ تو ہوگا لیکن نبی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، وہ تو اس لیے نبی نہیں ہوگا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وجہ بھی بتا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دروازہ جو ہے وہ تو بند نہیں ہوا، وہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ، سیدنا عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ، سیدنا عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے خلیفہ، ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور ان کے بعد بھی خلیفہ وہ کئی آتے رہے۔ تو خلیفہ ہونا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری رہا، اور خلافت جو ہے وہ ختم نہیں، لیکن نبوت کا دروازہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسدود ہے، بند ہے، وہ کھلا ہوا نہیں۔ اب وہ دروازہ بند کر دیا گیا، آخری نبی وہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور اس کی جیسا کہ گزشتہ درس قرآن میں نے ذکر کیا تھا کہ اب ضرورت نہیں باقی رہی، جب تک ضرورت تھی اللہ رب العزت کسی نہ کسی نبی کو وہ بناتا رہا، بھیجتا رہا۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پہلی قومیں نافرمان ہوا کرتی تھیں اور ان قوموں پہ عذاب آ جایا کرتا تھا، وہ قومیں تباہ ہو جایا کرتی تھیں، پھر نئی قوم اللہ پاک پیدا کرتا،
تو نئی قوم کے لیے پھر اللہ پاک اور اپنے نبی کو بھی بنا دیتا، بھیج دیتا اسی قوم میں سے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پہلی قوموں پہ عذاب آتے رہے، نبی بھی آتے رہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جب آپ کو بھیجا تو اللہ کریم نے آپ کی امت کو ہلاک نہیں کیا، تباہ نہیں کیا۔ اور میں نے وہ ساری باتیں ذکر کی تھیں کہ آپ کے لیے یہ کہا بھی گیا تھا، فرشتے نے بھی کہا تھا اگر حکم ہو تو یہ پہاڑ ملا دیے جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان میں سے ایسی قوم نکلے گی جو ہدایت والی ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے خلاف دعا بھی نہیں کی اور کافروں کے لیے بد دعا کبھی نہیں مانگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر اجتماعی عذاب بھی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ پیارے محبوب ان میں آپ ہو، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بھی بنا دیا۔ آپ نرم دل بھی تھے، شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے، تو جب عذاب نہیں آیا تو اگرچہ آپ کا زمانہ مختصر تھا، ظاہری حیات صرف 62-63 سال کی زندگی، اور اس کے اندر اللہ پاک نے مکمل شریعت کے جو احکام ہیں ان کو اتار دیا اور دین مکمل کر دیا، اور یہ اعلان بھی کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ضرورت ہی نہیں ہے، مکمل دین بھی آ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک بھی نہیں کیا، اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے وہ لے لیا، فرمایا کہ یہ قرآن کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ شریعت بھی موجود رہے گی، احکام موجود رہیں گے، یہ قرآن موجود رہے گا، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آخری نبی ہیں، کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو کلمہ عطا کیا وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ موجود ہیں تو پھر کسی اور نبی کی کیا ضرورت؟ نبی نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور ساتھ ہی ادھر یہ بھی فرما دیا خاتم النبیین، اس لیے یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے لاکر رسول اللہ، تو رسول اللہ کہنے کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وہ خاتم النبیین۔ اگر خاتم النبیین نہ بھی ذکر ہوتا تو یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی معنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہیں تو ضرورت نہیں، جب ضرورت نہیں تو کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کریم نے اس کے باوجود صراحت کر دی اور فرما دیا وخاتم النبیین۔ بلکہ آگے جو فرمایا نا وہ یہ ہے وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ کیسے جاننے والا ہے؟ اللہ پاک پہلے اس کے علم میں تھا، وہ جانتا تھا کہ پہلی قوموں کو ضرورت ہے نبی کی، تو اللہ پاک کوئی نبی بنا دیتا تھا۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ پہلی قوم ہلاک ہو گئی، کیونکہ رب نے خود ہی تو ہلاک کیا قوم کو، عذاب آ گیا۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ پہلی قوم ہلاک ہو گئی، نئی قوم کو میں نے پیدا کر دیا، اب نئی قوم کی ہدایت کے لیے نبی کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نبی کو بھیج دیتا تھا۔ جب اب ضرورت باقی نہیں رہی، اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے اور نبی کو بھیجنے کی، اللہ پاک کے علم میں ہے کہ اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا اور عذاب اس قوم پہ اجتماعی نہیں آیا، وہ جانتا ہے۔ تو جب جانتا ہے کہ اب ضرورت نہیں تو اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا۔ تو وکان اللہ بکل شیء علیما، اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی تو بھیجا جاتا ہے ضرورت ہو تو، اب ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک جانتا ہے ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت کسی نبی کو وہ نہیں بھیجے گا۔ اور وہ حدیث پاک بھی مشہور ہے کہ جس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، آخری اینٹ،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ قصر نبوت جو ایک نبوت کا محل ہے وہ مکمل ہو گیا، مکمل ہو گئی وہ عمارت، نبوت والی عمارت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اچھا جب وہ عمارت مکمل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے اب ضرورت ہی نہیں، ایک اینٹ وہ کم تھی، جب اس کو لگا دیا گیا تو اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے یہ بات بیان کی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی گزر چکے ہیں ان کی مثال وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی عمارت بنائی، اپنا مکان بنایا، اور عمارت وہ بڑی خوبصورت بنائی، شاندار بنائی، اس نے مکان بڑی شان والا خوبصورت بنا دیا۔ اب جب اس نے اپنا ایک مکان بنا لیا لیکن ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی، باقی اس نے مکمل اپنا گھر مکان بنا لیا، تعمیر کر لیا اور بڑا ہی خوبصورت بنا لیا۔ اب لوگ آئے اس مکان کو دیکھنے لگ گئے، سارے مکان کو اوپر نیچے اندر باہر دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، تعریف کی، لیکن دیکھا کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ ایک اینٹ وہ لگی ہی نہیں۔ اب وہ حیران ہو کے کھڑے ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکان تو بڑا شاندار بنایا ہوا ہے لیکن یہ ایک اینٹ یہاں پہ نہیں لگی، ایک اینٹ نہیں لگائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس میں ایک اینٹ ہوں، مثال کے ذریعے آپ نے وضاحت فرمائی، وہ جو ایک اینٹ رہ گئی تھی نا اس مکان کے اندر لگنے کی، میں وہ ایک اینٹ ہوں۔ نبوت کا جو مکان ہے، نبوت کا جو محل ہے، اس کے اندر ایک اینٹ وہ باقی رہ گئی تھی، یعنی ایک نبی باقی رہ گیا تھا، وہ ایک نبی جو رہ گیا تھا وہ میں ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کو بالکل واضح فرما دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بعد کے ہر نبوت کے مدعی کو، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور کذاب قرار دیے اپنی زبان مبارک سے۔ نبی پاک نے صراحتاً یہ فرما دیا ہے کہ جو اب میرے بعد دعویٰ کرے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم کسی شبہ میں نہ پڑنا، یہ نبی پاک نے فرما دیا۔ اب ہم وہ مرزا کے شبہ ڈالنے سے ایماندار وہ کیسے شبہ میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ اب وہ مرزے نے دعویٰ کر دیا، ہم کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے، تو جو جھوٹ ہے اس کی بات کو ہم کیسے مان لیں؟ وہ کہتا رہے کہ دیکھو ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندے وہ ہیں اللہ کے نبی بھی، صدیق بھی، شہید بھی، صالحین بھی، لہذا ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں نبی بھی بنا دے گا۔ ہم اس کی بات کو کیسے مانیں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جو دعویٰ کرے گا نبوت کا، اس نے دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ تو ہم اس شبے کو ایسے ختم کریں گے، ہم جواب میں یہ کہہ دیں گے کہ یہ قرآنی آیتوں کے خلاف استنباط ہے، یہ صحیح حدیثوں کے خلاف استنباط ہے، لہذا ہم استنباط کو مانتے ہی نہیں، یہ غلط استدلال ہے، یہ غلط استنباط ہے، یہ باطل استنباط ہے۔ یہ جب غلط ہے، باطل ہے، تو پھر ہم شبہ کیوں کریں؟ لہذا ہمیں شبہ ہی نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ بات جو اللہ کے نبی نے فرما دی، جو اللہ نے فرما دی، وہ سچی بات ہے۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال کہتے ہیں جو نہایت درجے کا فریبی ہو اور ملمہ ساز ہو، اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور کذاب کس کو کہتے ہیں؟ کذاب کہتے ہیں انتہائی درجے کا جھوٹا آدمی اور مکار، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا جو بھی دعویٰ کرے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مدعی نبوت کو اپنے بعد ہر نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو کذاب قرار دیا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 کذابون، کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، 30 آدمی۔ اور فرمایا کلہم یزعم، وہ 30 جو ہوں گے کذاب ہوں گے، وہ ہر ایک ہی ان میں سے وہ یہ دعویٰ کرے گا انہو نبی، کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی پاک غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے بعد میری قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک تعداد بھی بتائی، اور فرمایا ان میں سے ہر ایک وہ کیا کرے گا، کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بعد میں کی ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا، لیکن اس کے جھوٹا ہونے کا ذکر نبی پاک نے پہلے کر دیا، تاکہ کوئی یہ بات سن کر ابتدا میں کہ وہ دعویٰ کرے گا میرے بعد کوئی آئے گا، وہ دعویٰ کرے گا کہ نبی ہے، تو جب اتنی بات کوئی سنے گا یا پڑھے گا تو اتنی بات سن کر اس کے ذہن میں یہ وہم ہی نہ پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی ایسے ہوگا بھی اور اللہ کا نبی ہوگا۔ اس لیے پہلے ہی فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری قوم میں 30 جھوٹے ہوں گے، جھوٹا کا ذکر پہلے کر دیا، اور پھر بتایا کہ وہ سارے کے سارے جھوٹے آدمی وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، یعنی اس کا یہ دعویٰ غلط ہوگا۔ اور فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اس کے بعد پھر یہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو خاتم الانبیاء اور آخر الانبیاء یہ دونوں ایک ہی معنی ہے۔ خاتم الانبیاء کا معنی ہے آخر الانبیاء، اور خاتم الانبیاء اور آخر الانبیاء یہ ایک ہی شے، اس میں فرق نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آخر الانبیاء، وہاں خاتم الانبیاء نہیں، آخر الانبیاء کا ذکر ہے، انی آخر الانبیاء، اور فرمایا ومسجدی آخر المساجد، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں میری مسجد آخری مسجد ہے، کیا مسجد نبوی کے بعد اور مسجد کوئی نہیں بنی؟ یہ ہماری جو یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ بھی بعد میں بنائی گئی ہے، کتنی یہاں مسجدیں ہیں پاکستان میں، ساری بعد میں بنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں میری مسجد آخری مسجد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے مسجدیں بنائیں عبادت کے لیے، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں تو اللہ کے نبیوں نے جو مسجدیں بنائیں، اللہ کے نبیوں کی جو مسجدیں ہیں ان میں سے یہ میری آخری مسجد ہے، جو میں نے بنائی مسجد نبوی یہ آخری مسجد ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی اور اللہ کا نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی اللہ کا نبی وہ اور مسجد کوئی بنائے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس کی وضاحت وہ کنز الاموال کے اندر ہو جاتی ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ اس میں ذکر ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ میری مسجد آخری مسجد ہے، وہاں الفاظ وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، اور میری مسجد جو ہے وہ انبیاء کی مسجدوں میں سے آخری ہے۔ وہاں مساجد کی اضافت انبیاء کی طرف کر دی کہ نبیوں کی جو مسجدیں ہیں نا، نبیوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجدیں، ان میں سے آخری جو مسجد ہے وہ میرے ہاتھوں بنائی ہوئی ہے۔
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی۔ یہ تو ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی جو توفیق طلب کی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے کہ مولا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چلا، تو یہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، نہ کہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ مولا تو ہمیں نبی بنا دے۔ یہ نبی بننے کی درخواست نہیں پیش کی جا رہی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا معنی یہ ہے کہ مولا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، ان کی پیروی کرنے والا ہمیں بنا دے، راستے پر چلا دے۔ کسی کی راہ پر چلنے کی دعا سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عہدہ بھی مل جائے۔ کوئی یہ کہے کہ مولا مجھے اپنے نبی کے راستے پر چلا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ مولا مجھے اپنا نبی بنا لے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ نبی کی بھی کوئی اگر دعا مانگ لے، یہ تو ہے نا کہ اس میں نکالا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ مانگیں تو انعام یافتہ بندے وہ یہ ہیں، انعام یافتہ بندوں میں 4 طرح کے لوگ ہیں، ان میں نبی بھی ہیں، لہذا پھر یہ نبی ہونے کی بھی راستے پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی ڈائریکٹ بھی دعا مانگے، کہے کہ مجھے اپنا نبی بنا لے، تو یہ نبوت ایسی شے نہیں ہے کہ دعا مانگنے سے مل جائے، دعا مانگنے سے مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دعا مانگی تھی، تو رب نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے بھائی کو اللہ کا نبی بنا دیا، اللہ نے اپنا نبی بنا دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے خود یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ کہا جائے کہ کوئی اپنے لیے دعا مانگے مولا مجھے اپنا نبی بنا لے، تو اللہ پاک کسی کے دعا مانگنے پر اس کو اپنا نبی بنا دیتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ نبوت ایسی شے نہیں کہ کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اس کے دعا مانگنے کی وجہ سے اس کو نبی بنا دے۔ کوئی صدیق کیوں نہ ہو، شہید کیوں نہ ہو، صالحین میں سے کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، وہ اول تو یہ دعا مانگے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا ولی ہوگا وہ کہ جو شریعت کا پابند ہوگا، جو قرآن حدیث کو ماننے والا ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ کہنے سے تو کوئی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ کوئی شریعت کا پابند نہ ہو اور کہے میں اللہ کا ولی ہوں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ولی اول تو وہ ہوگا نہیں، لیکن اگر کوئی پہلے اللہ کا ولی تھا اور وہ یہ دعا مانگ دے، کہہ دے کہ مولا اپنا نبی بنا لے، تو اللہ رب العزت نبی نہیں بنائے گا۔ کیوں نہیں بنائے گا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی اللہ نے بنانا ہی نہیں، نبی نہیں بنائے گا۔ اور ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی اللہ کے نبی نے اپنے نبی ہونے کے لیے دعا مانگی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہو اور دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہو، ایسی مثال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگی تھی، وہ اللہ کے نبی تھے۔ ہاں اللہ کا نبی مانگے، وہ کسی کے لیے مانگے تو اس میں امکان تو تھا۔ یہ مرزا تو یہ خود دعا اپنے لیے مانگے، اگر وہ تو اللہ کا نبی ہے ہی نہیں، تو یہ کہنا کہ وہ پھر اللہ پاک نبی بھی بنا دے گا، یہ غلط فہمی ہے، اس کی گمراہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ جہاں چاہتا ہے رسالت کو رکھ دیتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو رسول بنانا چاہتا ہے وہ اللہ پاک بناتا ہے، یہ وابش ہے، اللہ پاک جس کو بنانا چاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے شک دعا مانگی تھی ہارون علیہ السلام کے نبی ہونے کے لیے، لیکن اللہ کریم نے جب حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تو لفظ کیا استعمال کیے؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو عطا کر دیا، ہم نے عطا کر دیے۔ تو یہ اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو نبی بنایا وہ رب نے نبوت عطا کی۔ تو کس کو عطا کرتا ہے؟ اللہ پاک جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب نبی پاک کے بعد وہ کسی کو چاہتا ہی نہیں کہ وہ نبی بنائے، تو نبی بنے گا کیسے؟
کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو دعا مانگنے سے دعا کیا مانگی؟ دعا تو یہ مانگی جا رہی ہے ان کے راستے پر چلا، یہ دعا نہیں مانگی جا رہی کہ ہمیں وہ نبی بنا دے، صدیق بنا دے، شہید بنا دے، صالحین بنا دے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور عہدہ اس سے وہ نہیں مل جاتا کہ نبی بن گیا، صدیق بن گیا، شہید بن گیا۔ اللہ رب العزت سورہ انعام میں فرماتا ہے، اس کا جواب واضح ہو جائے گا کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ استنباط کیا جائے کہ مجھے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا اور اس میں نبی بھی ہیں، مجھے نبی کے راستے پر چلا، تو اس کا معنی یہ اگر کوئی کہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مانگا یہ جا رہا ہے کہ مجھے نبی کے راستے پر چلا، اور نبی کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنے سے یہ عہدہ بھی مل جاتا ہے، نبی بھی بندہ بن جاتا ہے کبھی کبھی۔ اگر یہ بات کی جائے تو پھر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ایک جگہ پہ فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ ان ھذا صراطی مستقیما، بے شک میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ سیدھا ہے، فاتبعوہ، تم اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو، اس راستے کی پیروی کرو۔ اگر کوئی شخص اس آیت کے مطابق اللہ سے یہ دعا مانگے کہ مولا مجھے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل بھی کرے، کوشش کرے، کیونکہ رب کا حکم ہے نا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس پر عمل کرو، چلو۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے پر چلے، کیونکہ رب نے کہہ دیا، اور دعا بھی مانگے مولا توفیق دے دے اپنے راستے پر چلنے کی، تو کیا اس کا یہ معنی ہوگا کہ اس نے چونکہ دعا مانگی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کی اور اس نے عمل بھی کیا ہے، اس کے راستے پر یہ چلا بھی ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدا بن گیا، خدائی کا عہدہ اس کو مل گیا؟ خدا تو وہ نہیں بن سکتا، خدائی کا عہدہ تو اس کو نہیں مل جائے گا۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہنا کہ کسی کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنے سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ اللہ رب العزت جو ہے چونکہ اس بندے نے اس کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی تھی لہذا یہ بھی اللہ کا نبی بن گیا۔ نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ایسے ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کوئی کہے کہ مولا اپنے راستے پر مجھے چلا، تو دعا مانگنے سے یہ کہا جائے کہ پھر وہ بندہ جو ہے جو یہ دعا مانگے گا وہ خدا بن جائے گا، اللہ پاک اس کو خدا بھی بنا دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ دعا مانگے اس کے راستے پر چلنے کی اور کہہ دے کہ بس جس کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی تھی اب اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے مجھے وہ بھی بنا دیا ہے، یہ ضروری نہیں۔ باقی یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے دعا مانگنے والوں میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے شہید بنا دیا ہے، صدیق بنا دیا ہے، صالحین بنا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے وہ اس لیے بنا دیا ہے کہ صالحین کا دروازہ رب نے بند نہیں کیا، شہداء کا دروازہ رب نے بند نہیں کیا، صدیقین کا دروازہ اللہ رب العزت نے بند نہیں کیا، وہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حدید میں ہی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، فرمایا یہ لوگ صدیق ہیں، یہ لوگ شہید ہیں۔ تو صدیق آتے رہیں گے، شہید آتے رہیں گے، صالحین قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کا دروازہ بند نہیں کیا، لہذا جو یہ دعائیں مانگیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو وہ صالح بھی بنا دے گا، ان کو شہید بھی بنا دے گا، ان کو اللہ پاک صدیق بھی بنا دے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نبی بھی بنا دے گا تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ اللہ پاک نے بند کر دیا، اور خدائی کا دروازہ تو اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں۔
اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ کسی کو ایک کو بھی خدا نہیں بنایا، وہ تو شروع سے ہی بند ہے، اور نبوت کا دروازہ اللہ پاک نے بنایا رکھا، لیکن وہ دروازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بند کر دیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی وہ چونکہ آ ہی نہیں سکتا، دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ جو دعا مانگنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ دعا مانگنے کے نتیجے میں کہا جائے کہ وہ اللہ کا نبی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔